فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے کے لیے پہنچتے ہیں. اٹھائیے صحیح بخاری صحیح مسلم. پہنچتے ہیں، طواف کرتے ہیں. کئی عمرہ کرنے والے، کئی حج کرنے والے وہ خوب سمجھ سکتے ہیں اور انہوں نے وہ منظر دیکھے ہیں. اللہ ہم سب کو دکھا دے. اللہ حرمین کی زیارت بار بار نصیب فرمائے. پہنچتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں. آپ آتے ہیں حجر اسود کے پاس. حجر اسود کو یوں ہاتھ لگاتے ہیں اور پھر قریب ہوتے اسے بوسہ دیتے ہیں. اور بوسہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ ہری پور والوں سمجھ لیجئے، دل دماغ روشن کیجئے. کہنے لگے انی اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. او حجر اسود، میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے. لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. لولا رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے پیغمبر کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. پھر آپ جواب دیجئے ہری پور والوں، جنت سے آیا پتھر. کون سا پتھر؟ جنت سے آیا پتھر جسے استعلام کرو گناہ جھڑ جائے. وہ پتھر جسے نبیوں نے چوما ہو، وہ پتھر جسے سید الانبیاء نے چوما ہو. فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ تو نقصان دے سکتا ہے. اگر میرے پیغمبر نے بوسہ نہ دیا ہوتا میں بوسہ کبھی بھی نہ دیتا. تو پھر آپ سے پوچھتا ہوں، کعبۃ اللہ کی کونے میں لگا ہوا پتھر اگر نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تو پاکستان کی قبروں اور مزاروں پہ لگے ہوئے پتھر نفع نقصان کے مالک ہو سکتے؟ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن ادھر فاروق اعظم فرماتے ہیں بوسہ اس لیے دیا کہ میرے پیغمبر نے دیا. تو اشارہ کر دیا کہ ادھر اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے دیا. لیکن یہ ادھر جو قبروں کو بوسے دے رہے ہیں، ان سے کوئی پوچھے کہ آپ کے اندر بھی وہ غیرت فاروقی ہے؟ کیا کریں؟ یہاں تو شکوہ ہے. کس سے شکوہ کرو گے؟ مولوی سے کرو گے؟ کسی وزیر سے کرو گے؟ کسی صدر سے کرو گے؟ پاکستان کا ایک حکمران زمانہ جدہ میں گزارا. ہم نے کہا ہو سکتا ہے توحیدیوں کے پاس رہا ہے. کچھ تو 14 سال ایک بندہ حرم کے پڑوس میں رہتا ہے، عقیدہ ٹھیک ہوا. آتے ہی سیدھا جا کے اس نے قبر پہ دادا دربار پہ حاضری دی اور چادریں چڑھائیں اور جھکے. مولوی ادھر ساری زندگی توحید سناتے ہیں، وزارت ملتی ہے یہ بھی تھیلے اٹھا کے چادروں کے پہنچ جاتے ہیں. کس سے گیلا کیا جائے؟ کس کو سمجھایا جائے؟ ساری زندگی زبان پہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر قبر کی چوکھٹ نظر آئے ادھر جھک پڑے. میرا دوست، اللہ کی قسم ہم تو ہر بندے کو پیماش ناپتے ہیں تولتے ہیں تو اللہ کی توحید کے ترازو پہ تولتے ہیں. میرا بھائی اللہ کی توحید کو سمجھو. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد کو سمجھو. فاروق اعظم کو آئیڈیل بناؤ. اور ذرا آگے چل کے آپ کو بتا دوں آپ کی غیرت دینی اور توحید. وہ درخت جس کا ذکر قرآن نے کیا ہے، وہ درخت قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب ہے، 26واں پارہ. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میرا پاک پیغمبر اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس درخت کا ذکر قرآن میں آ گیا جس درخت کے سائے کے نیچے میرا پاک پیغمبر 1500 صحابہ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، دیکھتے ہیں لوگ جمع ہو گئے ہیں۔ فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ کیکر کے درخت کے پاس جمع ہو رہے ہیں، بس تعظیم کر رہے ہیں، بڑا ادھر ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کوئی ادھر نمازیں شروع ہونے لگی ہیں۔ کچھ عرصہ گزرتا، ہو سکتا ہے کوئی کالے نیلے کپڑے بھی لٹکنا شروع ہو جاتے۔ جی ہم تو ایسے اندھوں کے شہر میں رہتے ہیں، یہاں تو بجلی کے کھمبوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لیریں ہی او ہو۔ کسی نے اس دن تصویر بتائی، میرا کوئی ہزاروں لاکھوں کے حساب سے کپڑے لٹک رہے ہیں، اس کو گرے لگی ہوئی ہیں، ہر آدمی نے اپنے اپنے نام کی گرہ لگائی ہوئی ہے۔ ہم تو ایسے اندھوں کے شہر میں آئینے بیچ رہے ہیں، کیا کریں؟ افسوس ہے نا، اندھوں کے شہر میں آئینے ہی تو بیچنے ہیں۔ جن کو سوجی کعبۃ اللہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ بولو، کعبہ ایک ہے، لیکن آپ کو اس اندھوں کے شہر میں کئی جعلی کعبے بھی ملیں گے۔ زمزم کا چشمہ ایک ہے کہ دو ہیں؟ اس اندھوں کے شہر میں آپ کو زمزم کے چشمے بھی جعلی ملیں گے۔ اور حرم دو ہیں، کتنے ہیں؟ حرم مکی اور حرم مدنی۔ کتنے حرم ہیں؟ حرمین، اس لیے تثنیہ کہا جاتا ہے، حرم مکی حرم مدنی۔ لیکن کیا کیا جائے، اندھوں کی اس دنیا میں جاؤ، آپ کو حرم بھی بہت سارے مل جائیں گے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جنت کے دروازے تو اللہ کے پیغمبر نے بتلائے ہیں، آپ کے ملک کے اندر بہشتی دروازہ بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جی اچھا، بہشتی دروازہ بھی ادھر پہنچایا، بہشتی بازار بھی آ گیا۔ اسی مزار کے پاس ایک بازار ہے تنگ سا، یہ کیا کون سا بازار ہے؟ اس بازار سے گزرو گے جنت جاؤ گے۔ اچھا، پل صراط کتنے ہیں؟ ایک ہے، گزر کے جانے والا پار جنت میں جائے گا، گرنے والا جہنم میں جائے گا۔ اسی کے پاس ادھر جانا، ادھر بھی پل صراط، ایک باریک سا پل اوپر بنایا ہوا ہے۔ کئی دفعہ لوگ گر کے مر بھی گئے ہیں، جو پار ہو گیا اس کو قیامت کے دن پل صراط پہ گزرنے کی ضرورت، ادھر ہی پار ہو گیا۔ اچھا، بہشتی گھنٹی، ابھی تو خیر وہ ہٹا دی ہے، پہلے بہشتی گھنٹی ہوتی تھی۔ وہ کیا؟ وہ بھی اسی مزار کے پاس ایک گھنٹی لٹک رہی تھی، اور گھنٹی کے نیچے ایک تہخانہ تھا، تہخانے کی طرف سیڑھیاں جا رہی ہیں، سیڑھیوں سے نہیں اترنا، چھلانگ لگا کے اس گھنٹی کو ٹچ کرنا ہے، پھر اپنے آپ کو تھامنا ہے۔ کئی تو اپنے آپ کو تھام لیتے اور گھنٹی تک ہاتھ پہنچا دیتے، کہتے ہیں اس کا بیڑا پار ہو گیا، اور کئی تہخانے میں مر کے جہنم رسید ہو جاتے۔ اس قوم کو کیسے اٹھاؤ گے آپ؟ اس کو سوچو گے آپ خود ہی گر پڑو گے۔ یہ تاریخ چلی آ رہی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا موت پڑتی ہے۔ کیا؟ میں نے سینکڑوں کو دیکھا ہے، اللہ کے کرسی پر بیٹھتے ہیں اور مزار پہ پھر کرسی پہ سجدہ نہیں ہوتا، پھر ڈائریکٹ در سجدہ ہوتا ہے۔ اور میرا بھائی، اللہ ہمیں ان گندگیوں سے محفوظ فرمائے۔ آئیے لوگوں کو آگاہ کیجئے، لوگوں کو سمجھائیے، اگر کسی کو سمجھ نہیں ہے تو اپنا پیغام ان کو پہنچائیے۔ خدا را اگر نہ سمجھی میں کر رہا ہے غلط ہے۔ یہ کیا ہے؟ اگر آپ کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، یہ بزرگ ہے، اور یہ اس کی قبر ہے، یہ قبر کا دروازہ ہے، یہ اس کی چوکھٹ ہے، اس کو بوسہ دے دو یا اس کو چوم لو یا اس کو سجدہ کر لو، یہ عبادت نہیں، تعظیم ہے۔ کیا ہے؟
یہ تو تعظیم ہے اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے پیاروں کی۔ نہ میرا دوست آج سمجھ لیجئے، اللہ کا قرآن کہتا ہے سجدہ اللہ کے سوا کسی کو جائز، عبادت کے لائق کون ہے؟ سجدہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ ہاں سجدہ تعظیم، احترام کا سجدہ پہلی امتوں میں، یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ کیا تھا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ لیکن ادھوری بات سنیے، پوری مجھ سے سن لو۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا جو سجدہ تھا، مطلقاً اس کی اجازت نہیں تھی کہ سارے جاؤ شروع کر دو سجدے۔ پہلی امتوں میں تعظیم کا سجدہ کسی مردے کو کبھی بھی جائز نہیں رہا۔ قبر کو اگر ہے کسی کے پاس تو مجھے بتائے، میں انشاءاللہ اس کو قبول، عزت کے ساتھ قبول کروں گا۔ کسی شریعت میں نہ تعظیم عبادت کا تو کسی دور میں بھی جائز نہیں رہا، قبر کو سجدہ اور قبر کو جھکنا تعظیم بھی کسی طور پر نہیں رہا، تعظیماً بھی کسی شریعت میں نہیں رہا۔ اور تعظیماً اگر آپ کو جو ملتا ہے وہ کتنا ہے؟ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا، یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے سجدہ کیا۔ یہ دو مثالیں آپ کو ملیں گی، یہ آپ کو کوئی مثال نہیں ملے گی کہ پہلی امتوں میں نبیوں نے کہہ دیا تھا جاؤ قبرستان میں تعظیمی سجدے شروع کر دو، نہ نہ۔ اور اس دین میں میرا بھائی، اس دین پیغمبر میں چونکہ یہاں دین نے مکمل تکمیل کرنی تھی، اس کے بعد کسی نئے دین نے نہیں آنا تھا، تو رب کریم نے جہاں شبہ بھی ہوتا تھا وہ دروازہ بھی کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر سے آتے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں کے لوگوں کو دیکھا، اپنے بڑوں کو، رئیسوں کو، قابل احترام لوگوں کو جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تو انت احق ان نسجد لک، پھر آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ عبادت کا نہیں، کس کا؟ تعظیم کا، احترام کا سجدہ کریں۔ جواب میں میرے پیغمبر نے فرمایا لو کنت آمرا احدا ان یسجد لاحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن، اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا، حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے اللہ کے سوا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن رب کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ میری بات خدا را توجہ کیجئے، دوسری حدیث صحیح سنن ترمذی کی پڑھنے لگاؤں۔ صحابی رسول پوچھتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر، کیا ہم جب اپنے دوست صدیق سے، دوست یار آپس میں ملتے ہیں، تو کیا ہم ملاقات کے وقت جب مصافحہ کرتے ہیں تو اینحنی لہو، کیا ایک دوست سے ملے تو جھک سکتا ہے؟ یسجدو نہیں، ینحنی، لفظ کیا استعمال کیا؟ ینحنی، انحنا کا معنی ہوتا ہے کمر ایسی جھک جانا، ہلکا سا کمر جھک جائے۔ جواب میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ، مصافحہ کرو لیکن جھکنے کی اجازت، ہاں سجدہ تو کجا، جھکنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرا دوست جس نے پیدا کیا، جھکنا اسی کے آگے ہے۔ یہی سبق ہے میرے دین کا۔ اور آگے ذرا اور بھی سن لیجئے، سجدہ تعظیمی
جب پیغمبر نے جھکنے کی پابندی لگا دی تو پھر ماتھا زمین پہ رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ یہ کہاں ملے گی؟ پھر ایک بات یہ بھی سنو، قبر کی مٹیوں کو بوسے دینا، قبر کے دروازوں کو بوسے دینا، یہ بالکل حرام ہے۔ اور یہ کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں، مت کہ کوئی کہے وہابی ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ وہ ہے، نہیں نہیں میرا بھائی، کسی مسلک کی بات نہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، چاروں فقہا کے ہاں قبروں کی چوکھٹوں کو چومنا اور ان کے پتھر اپنے اوپر ملنا حرام ہے، چومنا بھی حرام ہے۔ اگر ایک بندہ کہتے نہ میں سجدہ کیتا، نہ میں نے کیا کیا ہے، یہ بوسہ بھی حرام ہے میرا دوست۔ اب دوسری بات ذرا وضاحت سن لیجئے، کیا ہم کسی عالم کی، کوئی پرہیزگار دیندار آدمی ہے، اس کے ہاتھ کو، ماتھے کو چوم سکتے ہیں؟ تو سن لیجئے، چاروں فقہا کی کتابوں میں یہ آپ کو ملے گا کہ ہاں جائز ہے۔ کیا ہے؟ جائز ہے عالم دین کا ہاتھ، لیکن اس کو بھی کیسے، یہ بھی یاد رکھنا، اس کو بھی چومنے کا یہ نہیں، انحناء نہ ہو، جھکنا ایسے نہیں کہ چومتے ہوئے بھی ایسے ہو جائے، ایسے نہیں، کمر نہیں جھکنی چاہیے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس کو بھی شدید ترین مکروہ کہا ہے، اگرچہ بعض متاخرین مالکیہ نے اپنے امام سے اس بات میں اختلاف کیا ہے، اور ان احادیث کی بنیاد پر کیا ہے کہ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو کیا دیا ہے؟ جھکنا نہیں، بوسہ۔ ماں باپ کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہو، اپنی اولاد، آپ کا بیٹا ہے، اس کے ہاتھ کو کیا دے سکتے ہو، لیکن جھکنا کسی کے سامنے نہ تعظیماً جائز ہے اور نہ عبادتاً تو ہے ہی کفر ہے۔ اور اگلی بات ذرا یہ بھی سن لو کہ تعظیماً سجدہ حرام ہے، کیا ہے؟ لیکن یہ حرام کس کو ہے؟ ان کو جھکنا حرام ہے جن کو جھکنا کسی دور میں شعائر میں سے نہ رہا ہو، مشرکین میں سے۔ مثلا کوئی بندہ جا کے بت کے سامنے کہے، جی صنم کے سامنے جھکے اور کہے میں تعظیماً جھکا ہوں، تو ادھر اس کی بات نہیں چلے گی۔ کیا؟ چونکہ بت کو معبود بنایا گیا ہے اللہ کے سوا، جب اللہ کے سوا اس کو معبود بنایا گیا، اس کے سامنے تعظیماً بھی جھکے گا تو مشرک بن جائے گا۔ اس جملے کا فرق بھی ضرور سمجھ لیجئے۔ آئیے اپنا دین سمجھیے میرے دوستو۔ چاروں فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ قبر کو چورس نہیں بنا سکتے ہو، بالکل چورس ایسے ڈبہ بنا دیا، ساری قبریں ایسے کر دی، ایک بالش سے قبر اوپر نہیں ہو سکتی، یہ میرے پیغمبر کا دین ہے۔ کتنی؟ ایک بالش سے۔ آپ کو پاکستان پورے میں کوئی ایک بالش کی قبر نظر آتی ہے؟ ایک بالش نہیں، یہاں تو ایک منزل قبر، 2 منزل، 3 منزلیں قبر۔ آپ جاؤ کھلبا ٹاؤن شپ میں تو قبروں کا مقابلہ جاری ہے۔ جس کا کوئی رشتہ دار مرے گا، پورے سرکاری قبرستان کو پہلے دیکھے گا کہ یہ میرے دادے دی قبر سارے میں اونچی ہو، پوری زندگی قرآن کو ہاتھ لگایا نہیں، ادھر جا کے سارا قرآن لکھ دیا، آیت الکرسی ادھر لکھی ہوئی ہے، سورہ اخلاص ادھر لکھا ہوا ہے۔ یہ کون پڑھنے آئے گا میرا بھائی؟ وہاں بکریاں جو چرتی ہیں وہ آ کے آیت الکرسی پڑھیں گی جی؟ اچھا، وہاں پرندے آ کے آیت الکرسی سورہ اخلاص پڑھیں گے؟ یہ کس لیے لکھا ہے؟ یا یہ مردے نکل کے شامی کے پڑھ دے سن، دن میں تو لوگ ہوتے ہیں، شاید یہ مردے نکل کے آتے ہیں اور آتی تلاوت شروع ہو قبرستان میں، ہر مرد اپنی قبر کی تختیاں پڑھ دو، بسم اللہ الرحمن۔ او میرا بھائی، آؤ ان جاہلیت کی چیزوں سے نکلو،
عید کے دن آپ کو محسوس نہیں ہوگا مسلمانوں کا قبرستان ہے یا ہندو مردے جلا رہے ہیں، پورے قبرستان سے دھواں اٹھ رہا ہے، وہ بھی کیا ہو گئے؟ اگربتیاں لگی ہوئی ہیں۔ جس آگ سے ساری زندگی یہ دعا کرتے اللہم اجرنی من النار یا مجیر یا مجیر، اللہ مجھے آگ سے بچا، وہی آگ پچھلے وارث جا کے ہر عید کو قبرستان کے سر پہ لگا کے آ جاتے ہیں۔ سن لیجئے مسلم کی حدیث، بخاری کی حدیث، سنن کی حدیث، فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنا علیہ وان یقعد علیہ، میرے پاک پیغمبر نے منع کیا ہے کہ قبر کو پختہ کیا جائے، اس پہ چونا لگایا جائے، اس پہ عمارت بنائی جائے اور اس پر بیٹھا جائے، اس سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے۔ آگے سن لیجئے صحیح بخاری، مت کہ کسی کے ذہن میں آئے جی وہ پہلی حدیثیں بچائے بعد منسوخ ہو گیا، تو چلو میں آپ کی وضاحت کے لیے پیاری سی بات کہہ دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار ہیں، اور وہی بیماری جس میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ یہودیوں نے عیسائیوں پہ لعنت کرے، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ لعنت کس نے برسائی؟ یہ رحمت للعالمین پیغمبر نے برسائی ہے۔ تو جب رحمت للعالمین پیغمبر فرمائے اللہ لعنت کرے جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنائے، تو جب نبی کی قبر کو سجدہ گاہ بنانے والا لعنتی ہے تو پھر چرسیوں اور بنگیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والا کیا ہوگا؟ وہ رحمت کے لائق ہوگا۔ لیکن اگر آپ ان لوگوں کو سچ بتلاؤ گے تو آپ گستاخ ہو۔ کیا ہو؟ آپ گستاخ بن جاؤ۔ اور اگر آپ کسی ولی کو اللہ بنا کے پیش کرو، حاجت روا معبود بنا کے پیش کرو، کہیں اے ولیاں دا وکیل ہے، یہ صحیح ولیوں کو مانتا ہے، میرا دوست آؤ بڑھو، سارا دن آپ فیس بک استعمال کرتے ہو، کوئی رب کی توحید کا کام بھی بیچ میں کر جاؤ نا یار، کرتے ہی ہو، کوئی اللہ کی توحید کا پیغام بھی پہنچو، شاید کسی کی زندگی میں کوئی انقلاب تو آ جائے۔ اور ایک اور سن لو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وفات کے وقت ہی فرمایا اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہم لا تجعل قبری مسجدا، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا، اللہ میری قبر کو وثن نہ بنا کہ لوگ اس کی پوجا کریں۔ اللہ کی قسم میرے پیغمبر کی دعا ایسی قبول ہوئی ہے، 14 صدیاں گزر چکی ہیں، کوئی جھکتا ہے تو سر نیچے ہوتا ہے تو دوبر پہ ضرور کوئی نہ کوئی سوٹا پڑتا ہے۔ جی یہ اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے، اللہ میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنا کے اس پہ میلے رہیں، اور یہاں میلہ ہوتا ہی قبر پہ ہے۔ یہاں میلوں کی جگہ کیا ہے؟ قبر ہے، اور قبر بھی کسی ولی کی قبر کو اس لیے چنا گیا ہے، آپ جا کے دیکھ لو کہ اللہ کے اولیاء کی قبریں اس لیے مرکز بنائی گئی ہیں کہ کسی کو چرس پینے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ ملے تو یہ محفوظ اڈا بن جائے، جی کوئی سگریٹ پینے کے لیے جگہ نہ ملے تو وہ جگہ اس کو مل جائے، پھر اس کو ملنگی بوٹی کہہ دیا جائے۔ میرا بھائی آئیے حق کا ساتھ دیجئے، قبروں کا احترام، کیا قبروں کو کہا، لیکن قبروں کو سجدہ حرام، قبروں کا احترام پر قبروں کو سجدہ حرام، جھکنا اللہ کے آگے ہے۔ آپ ذرا اور بھی سن لیجئے،
وقت گزر رہا ہے لیکن کیا کروں، کچھ میرے بھی دل کی بڑاس ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تستر علاقہ فتح ہو گیا۔ کون سا علاقہ؟ تستر شہر فتح ہوا۔ خط بھیجا گیا کہ امیر المومنین، یہاں ہم نے علاقہ فتح کر لیا ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم ابھی تک چارپائی پہ پڑا ہے۔ جب سے وفات پائے ہیں ان کو دفن چارپائی پہ پڑا ہے، اور لوگ آ رہے ہیں تبرک کے لیے، سجدہ بھی ہو رہا ہے، اور ان کے سرانے سر پہ ایک کتاب بھی رکھی ہوئی ہے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اور آپ آج کا کوئی حکمران ہوتا کیا بھئی ٹھہر جاؤ، سارے کیمرامین پہنچ جاؤ پہلے ادھر، ویڈیو بنائیں گے، پھر پوری دنیا کے لوگ پہنچ جاؤ، دیدار ہوگا، جی یہی ہے۔ لیکن فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں سن لیجئے، دن میں، کس میں؟ دن میں 13 قبریں مختلف جگہوں پہ بناؤ۔ کتنی جگہوں پہ؟ مختلف دن کی روشنی میں 13 قبریں بناؤ، اور پھر رات کے کسی حصے میں چھپ کر کسی قبر میں اللہ کے نبی دانیال علیہ السلام کو دفن کر دو، اور ساری قبروں کو زمین کے برابر کر دو، تاکہ کسی کو پتہ چلے ہی نہ کہ کہاں دفن ہے۔ کوئی شرک نہ کرے تو کوئی سجدہ نہ کرے۔ یہاں تو آرڈر جاری ہوتا، او بھائی ٹھہر جاؤ، ادھر تو ابھی سب سے بڑا مزار بنے گا، پھر کمائی ہوگی، پھر وزیر اوقاف وہاں سے بکسے کھول کے لے جائے گا اور قوم کے خزانے میں یہ پاکیزہ مال لے کے جائے گا۔ کیا کریں جن کا عقیدہ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال ہیں، اور آپ کہیں گے کہ فاروق اعظم کون ہیں؟ فاروق اعظم کو آئیڈیل میرے پیغمبر نے بنا کر پیش کیا کہ تمہارے لیے آئیڈیل فاروق اعظم ہے۔ کب فرمایا؟ حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ما بقائی ما ادری ما بقائی فیکم، میں نہیں جانتا میری زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، فاقتدوا باللذین بعدی، میرے بعد ان 2 شخصوں کی اقتداء کرنا، واشار الی ابی بکر وعمر، میرے بعد ان 2 کی پیروی کرنا۔ کن کی طرف اشارہ کیا؟ ابو بکر اور، تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کوئی بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ کیا ہے؟ اور میرے نبی نے ان کی عمل کو سنت کہا ہے، مت کہ کوئی اعتراض کرے۔ کہاں کہا ہے؟ سنیے صحیح حدیث، فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ کون ہے جو ان کی سنت کو لازم پکڑے؟